خوش آمدید خیر مکتب آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قناة پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو MIC سیمسٹر 2 کی پہلی یونٹ میں مضمون اور انشاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضمون نگاری اردو نثر کی حصہ سمت ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی سمت ہے جس کا آغاز اردو میں دلی کالج سے ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس سمت کو فروغ دیا۔ مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کیا جائے کہ پڑھنے والے اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے۔ یعنی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کو، ہم اپنے خیالات کو جو ہمارے خیال میں ہے اسے اس طرح لکھے، اس طرح بیان کرے تاکہ اسے لوگ پڑھ کے سمجھ سکیں۔ آگے ہے، سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا۔ پہلا ہے، مضمون کا پیرا بیان سادہ ہو، پیچیدہ اور پرتکلیف اسلوب مضمون کا عیب ہے۔ یعنی مضمون جو ہو، مضمون کا پیراگراف جو ہو وہ نارمل ہو، زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ مضمون کے پیرا بیان مطلب یعنی مضمون کے پیراگراف میں اگر جو چیز لکھا جائے وہ آسان لفظوں میں لکھا ہو، نہ کہ مشکل ہو یا اس میں جو لکھا ہو بہت گھما کے لکھا ہو۔ آسان لفظوں میں لکھا ہوا کوئی مضمون کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، مضمون کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائے ان میں دلچسپی ہو۔ صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش نہ ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں۔ یعنی مضمون اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مضمون اگر جب آپ لکھ رہے ہو اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، اس میں دلچسپی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے اور لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا ٹاپک ہو جس میں پڑھنے کے بعد دلچسپی ہو اور اسے لوگ مزے سے پڑھیں۔ تیسرا اور آخری شرط اچھے مضمون کے لیے یہ ہے کہ مضمون نگاری کے دل میں جو بات ہو اور پڑھنے والوں تک پہنچے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائیں اور اس طرح مربوط ہو جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں۔ خیالات میں رابطہ نہ ہونا اور انتشار کا پایا جانا مضمون کا عیب ہے۔ ہر پیراگراف اپنے پہلے پیراگراف سے فکری سطح پر جڑا ہونا مضمون نگاری کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یعنی مضمون نگاری میں جو ہر ایک لائن ہوتا ہے، ہر ایک پیراگراف ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ آگے پیراگراف میں جو لکھا ہے، اگلے پیراگراف میں جو لکھا رہتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ پہلے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ آگے کچھ اور لکھا ہے اس کے بعد میں کچھ اور لکھا ہے، ایک دوسرے سے سب جڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا تمہید، دوسرا اصل مضمون، تیسرا اختتام کا انجام۔ یہاں دیکھیں گے ہم تمہید کے بارے میں، تمہید کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مضمون کا ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ اسے خاص طور پر دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے مضمون کے ابتدائی جملے کو دیکھ کر پورا مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ تمہید کا حصہ اگر خشک اور دلچسپی سے خاص ہو تو پڑھنے والے اس کے مطالعے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا۔ مضمون کے لیے ایک اچھی تمہید مضمون نگاری کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس کے لیے فقط انداز بیان کی دلچسپی ہی کافی نہیں بلکہ تمہید میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں بھی مضمون سے مربوط ہونا چاہیے۔ اچھی تمہید مضمون کو ایک واحد عطا کرتا ہے، اس لیے یہ مضمون کی بنیادی شکل ہے۔ اس میں یہ بتا رہا ہے تمہید جو ہے مضمون کا ابتدائی حصہ ہے اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے اسے ایسا لکھا ہونا چاہیے جسے لوگ مزے لے کے دلچسپ ہو کر اسے پڑھیں اور آگے پڑھنے کا ان میں شوق جاگے۔ دوسرا حصہ ہے اصل مضمون۔ تمہید کے بعد مضمون نگاری مسائل کی طرح رجوع کرتا ہے جس کے لیے تمہید قائم کی گئی تھی۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو زیادہ متوجہ بھی کرتا ہے۔ اسی حصے میں مضمون نگاری مضمون سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے۔
اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ زیادہ منطقی، فکر انگیز اور خیال افرار ہوتا ہے۔ مضمون نگاری اس حصے میں موضوع سے متعلق مختلف تنقیدی جائزہ بھی لیتا ہے۔ اس حصے کی خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ اس میں جذباتی پیرا بیان سے پرہیز کیا جائے اور فقط اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دلیل قائم کرنے کے بجائے منطقی استدلال کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ مضمون کی اس حصے میں اصل مسئلے کی تمام پہلو روشن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور پڑھنے والے ابھی عقل کی رہنمائی میں رفتہ رفتہ مضمون نگاری کا اہم خیال ہو جاتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ باقی حصوں کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے اور کئی پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اختتام: مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگاری مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم لفظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرتا ہے۔ مضمون کے درمیانی حصے میں جو تفصیلات پیش کی گئی تھیں اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا، اس سے برہم ہونے والے نتائج اختتامہ میں نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اختتامہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے اور موضوع کے متعلق قاری مضمون نگاری کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کر لے۔ اختتامہ میں جو نتائج پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی پیشکش کا انداز واضح، اطمینان بخش اور مؤثر نہیں ہوگا تو پڑھنے والا ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، اور یہ اختتامہ کا عیب ہے۔ پورے مضمون کو چند جملوں میں اس طرح سمیٹ لینا کہ تمام ضروری پہلوؤں کے سامنے آ جائے، اگرچہ دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے اختتامہ کی یہی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کی دوسری پارٹ میں ہم انشاء کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔